اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 30 مارچ سن 2024۔ روزہ اور اس کے طبی فوائد۔ الف فضل۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ البقرہ آیت 185۔ اور تمہارا روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الصیام باب فی الصوم زکوٰۃ الجسد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جب روزے فرض ہوئے اور ارکان اسلام میں روزوں کو تیسرا رکن قرار دیا گیا تو اس وقت دنیاوی علوم اور انسانی عقل و شعور اس امر سے بالکل بے بہرہ تھے کہ کیا روزے کے جسمانی فوائد پر سائنسی تحقیقات کی جا سکتی ہیں۔ قرآن مجید کا یہ ارشاد کہ روزہ رکھنا انسان کے لیے فائدہ مند چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب ہونے اور ساتھ ہی وحی قرآن کے من جانب اللہ ہونے پر ایک قطعی دلیل ہے۔ روزہ بے شک ایک مقدس عبادت اور مذہبی فریضہ ہے اور اس کا اجر و ثواب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، لیکن روزہ رکھنا محض مذہبی فریضہ نہیں بلکہ یہ روزے دار کو جسمانی اور روحانی فوائد بھی عطا کرتا ہے۔ روزے میں خصوصاً انسان کے لیے ایسی زبردست حکمت عملی نظر آتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بطور تحفہ اپنے بندوں کو عطا فرمایا، اور وہ حکمت عملی روزہ رکھنے میں انسان کے لیے جسمانی و روحانی فوائد ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 111 کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ انبیاء کے جس قدر اوامر ہیں اگر انسان ان پر چلے تو وہ دنیا میں بلحاظ طب بھی آرام سے رہتا ہے۔ کوئی خطرناک موذی مرض اوامر الہی کی اتباع سے پیدا نہیں ہوتی۔ حقائق الفرقان جلدوم صفحہ 311۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روزے کئی قسم کے امراض سے نجات دلانے کا موجب بن جاتے ہیں۔ آج کل کی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑھاپا ضعف آتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ انسان کے جسم میں زائد مواد جمع ہو جاتے ہیں اور ان سے بیماری یا موت پیدا ہوتی ہے۔ تاہم اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تھکان اور کمزوری وغیرہ جسم میں زائد مواد جمع ہونے ہی سے پیدا ہوتی ہے اور روزہ اس کے لیے مفید ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ صحت کی حالت میں جب روزے رکھے جائیں تو دوران رمضان میں بے شک کچھ کوفت محسوس ہوتی ہے، مگر رمضان کے بعد جسم میں ایک نئی قوت اور تر و تازگی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ تفسیر کبیر جلدوم صفحہ 375۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع فرماتے ہیں، اسرائیل میں اس مضمون پر ریسرچ ہوئی اور ان کی نیت بظاہر یہی معلوم ہوتی تھی کہ وہ ثابت کریں کہ مسلمانوں کا یہ جو طریق ہے روزے رکھنے کا، یہ ان کے لیے نقصان دہ ہے اور بچوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے، بڑوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ چنانچہ پوری گہری ریسرچ کی گئی، ایک بڑی ٹیم نے اس پہ کام کیا اور یہ بھی پیش نظر تھا کہ روزے کے دنوں میں تو بعض لوگ پہلے سے بھی بڑھ کر کھاتے ہیں اور زیادہ کھانے کے نتیجے میں اور بیچ میں فاقہ رہنے کے نتیجے میں ایسا نقصان ان کو پہنچ سکتا ہے کہ پھر وہ بعد میں سنبھل نہ سکیں۔ جو ریسرچ کا ماحصل تھا اس نے ان کو حیران کر دیا، بلکہ بالکل برعکس نتیجہ نکلا۔ جس چیز کی تلاش میں تھے اس کی بجائے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جتنی تحقیق کی گئی ہے اس کے نتیجے میں رمضان کے مہینے کے بعد انسان بہتر صحت کے ساتھ باہر نکلتا ہے، کمزور ہو کے نہیں نکلتا۔ ہر پہلو سے اس کے جائزے لیے گئے، کولیسٹرول لیول کے لحاظ سے جائزے لیے گئے، میٹابولزم کی ریشوز کے آپس میں توازن کے لحاظ سے لیے گئے، غرض کہ باقاعدہ ریسرچ کا جو حق ہے وہ ادا کیا گیا اور نتیجہ یہ نکلا ہے۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بات فرمائی، دیکھیں کیسی صحت کے ساتھ وہ بات فرمائی، کتنی سچی بات فرمائی۔ سومو تصحو، روزے رکھا کرو، صحت اچھی ہو جائے گی۔ خطبات طاہر جلد 15 صفحہ 75۔ روزے سے ہمارے جسم کا اندرون صاف ہوتا ہے،
بلڈ پریشر اور شوگر کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ نیز روزہ جسم میں کولیسٹرول کی سطح کو متوازن کرنے میں مدد کرتا اور اسی طرح معدے، جگر، گردے کی بہت سی تکالیف سے چھٹکارا حاصل کرنے کا باعث بنتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جسم صحت و تندرستی کے سفر کی طرف دوبارہ لوٹتا ہے، اور جسمانی نظام میں بہتری کے ساتھ ساتھ روزہ شفا یابی کا بھی موجب بنتا ہے۔ بعض ماہرین کی تحقیقاتی رپورٹس کے مطابق روزہ سے حاصل ہونے والے بعض طبی فوائد مختصراً ذیل میں پیش خدمت ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ روزہ طویل العمری کی کلید ہے۔ یادداشت میں بہتری۔ کنگز کالج لندن کے انسٹیٹیوٹ آف سائیکیٹری، نفسیات، سائیکالوجی اینڈ نیورو سائنس کی ایک نئی تحقیق کے مطابق روزہ دماغی قوت کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ یادداشت کو بھی بہتر بناتا ہے اور نئے ہپوکیمپل نیورون پیدا کرتا ہے جو اعصابی امراض سے بچانے میں مدد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ روزہ ڈیمنشیا اور الزائمرز جیسی خطرناک بیماریوں کو روکنے کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ روزہ اور نظام دوران خون۔ ترکی کے معروف اسکالر ڈاکٹر ہیلاک نور باقی روزے سے نظام دوران خون سرکولیٹری سسٹم پر مرتب ہونے والے فائدہ مند اثرات کے حوالے سے کہتے ہیں کہ روزے کا سب سے اہم اثر اس پہلو سے ہے کہ خون کی شریانوں کی کمزوری اور فرسودگی کی اہم ترین وجہوں میں سے ایک وجہ خون میں باقی ماندہ مادے کا پوری طرح تحلیل نہ ہو سکنا ہے، جبکہ دوسری طرف روزہ میں بطور خاص افطار کے وقت تک خون میں موجود غذائیت کے تمام ذرے تحلیل ہو چکے ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ اس طرح خون کی شریانوں کے دیواروں پر چربی یا دیگر اجزاء جم نہیں پاتے اور شریانیں سکڑنے سے محفوظ رہتی ہیں۔ گویا موجودہ دور کی انتہائی خطرناک بیماریوں، جن میں شریانوں کی دیواروں کی سختی نمایاں ترین ہے، سے بچنے کی بہترین تدبیر روزہ ہی ہے۔ قرآنی آیات اور سائنسی حقائق، صفحہ 105 تا 106۔ جسم کی زہریلی چربی میں کمی۔ یونیورسٹی آف سڈنی کے ایک جائزے سے معلوم ہوا کہ جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے یا جو موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں، رمضان کے دوران ان لوگوں کے جسم میں چربی کی مقدار میں کمی واقع ہوتی ہے۔ جس طرح جگر کی چربی ذیابیطس کا خطرہ بڑھاتی ہے، بالکل اسی طرح پٹھوں اور پینکریاز یعنی لبلبہ میں چربی ہونے سے کینسر جیسے امراض لاحق ہو سکتے ہیں۔ تاہم دن بھر روزہ رکھنے سے جسم کی زہریلی چربی میں کمی آتی ہے اور انسان صحت مند رہتا ہے۔ کیونکہ روزے میں میٹابولزم میں تیزی، بھوک اور ہارمونز متوازن ہوتے ہیں، اس لیے روزہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پر مفید سمجھا جاتا ہے جو وزن کم کرنا چاہتے ہوں۔ مدافعتی نظام میں بہتری اور ٹیومر سے بچاؤ۔ جنوبی کیلیفورنیا یونیورسٹی کے پروفیسر والٹر لونگو کا کہنا ہے کہ روزہ رکھنے سے IGF-1 کی سطح میں کمی آتی ہے اور جسم مرمت موڈ میں آ جاتا ہے اور مرمت کرنے والے کئی جین جسم میں متحرک ہو جاتے ہیں۔ نیز صرف 3 دن لگاتار روزے کی حالت میں رہنے سے جسم کا مدافعتی نظام پورے کا پورا نیا ہو سکتا ہے، کیونکہ روزے سے جسم کو خون کے نئے سفید خلیات بنانے کی توفیق ملتی ہے۔ مزید یہ کہا کہ طویل روزوں کی حالت میں جسم میں ایک انزائم PKA کی کمی واقع ہوتی ہے، جس کا تعلق بزرگی یا سرطان کے ٹیومر کی افزائش کا سبب بننے والے ہارمون سے ہے، جبکہ سٹیم سیلز تخلیق نو کا مرحلہ تبھی شروع کر سکتا ہے جب PKA جین کا بٹن سوئچڈ آف ہو۔ بنیادی طور پر روزہ سٹیم سیلز کو اوکے کا سگنل بھیجتا ہے کہ وہ ری سائیکلنگ کا عمل شروع کرے اور پورے مدافعتی نظام کی مرمت کر کے اسے پھر سے نیا بنا دے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جسم کو مدافعتی نظام کے نقصان دہ، ناکارہ اور غیر فعال حصوں سے بھی چھٹکارا مل جاتا ہے۔ امراض قلب، کینسر اور ذیابیطس سے بچاؤ۔ روزہ رکھنے سے دل کے امراض اور کینسر کے علاوہ کئی چھوٹے بڑے امراض سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ نیز جسم میں انسولین کی حساسیت بہتر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نظام ہاضمہ میں بہت بہتری پیدا ہوتی ہے اور بدن میں استحالہ یعنی میٹابولزم کا عمل بھی بہتر ہوتا ہے۔ شکاگو کی ایلینوائے یونیورسٹی کی ڈاکٹر کرسٹا ویراڈے نے
2 قسم کے موٹے مریضوں پر 1 دن کے بعد 1 دن روزے کا فارمولہ اپنایا، اور اس کے اثرات کو انہوں نے اس طرح بیان کیا کہ اگر آپ اپنے روزے کے دنوں کی پابندی کریں تو آپ کو دل کی بیماریوں کا خطرہ نہیں رہتا۔ بہرحال انہوں نے اس بات کی جانب اشارہ کیا کہ حاملہ عورتیں اور ذیابیطس کے مریض اس میں احتیاط رکھیں، اور اعتدال سب سے اچھا راستہ ہے، خواہ کھانے میں ہو یا روزہ رکھنے میں۔ یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا کے ماہرین کے مطابق اگر 1 ماہ میں 5 دفعہ فاقے کی کیفیت سے گزرا جائے یا خوراک میں موجود کیلوریز کی مقدار آدھی کر دی جائے تو اس سے کینسر، ذیابیطس اور دیگر موذی امراض کا خطرہ کم کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین نے رضاکاروں کو 3 ماہ تک اس پروگرام پر عمل کرانے کے بعد ان کا جائزہ لیا تو ان میں امراض قلب، کینسر اور عمر رسیدگی کے اثرات کم دیکھے گئے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نظام ہاضمہ کو آرام دینے سے بدن میں کئی اہم تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں جو کئی بیماریوں سے بچاتی ہیں۔ ڈان نیوز، BBC، وائس آف امریکہ اردو نیوز۔ روزہ اور آٹوفیجی۔ آٹوفیجی اصل میں یونانی لفظ آٹو یعنی خودکار اور فیجی کا مطلب کھانا سے مل کر بنا ہے۔ اس کے لغوی معنی خود خوری یا خود کو کھانے کے عمل کے ہیں۔ یہ ہمارے جسم کا ایک خود حفاظتی قدرتی نظام ہے جو جسم کی اندرونی صفائی اور ریسائکلنگ کا عمل ہے۔ جاپانی ماہر حیاتیات ڈاکٹر یوشینوری اوسومی صاحب نے آٹوفیجی کا نظریہ 1988 میں دریافت کیا، اور سال ہر سال کی انتھک محنت کے بعد پیش کردہ نظریہ آٹوفیجی ثابت کرنے پر سن 2016 میں آپ کو طب کے نوبل انعام سے نوازا گیا۔ اس تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ جب انسان کم از کم 12 گھنٹے یا اس سے زیادہ دیر تک بھوکا رہتا یا فاسٹنگ کرتا ہے تو جسم کے خلیوں میں پراسرار تبدیلیاں رونما ہونے لگتی ہیں۔ جب ان خلیوں کو باہر سے کوئی خوراک نہیں ملتی تو وہ خود ہی ایسے خلیوں کو کھانا شروع کر دیتے ہیں جو گلے سڑے، خراب اور صحت کے لیے خطرے کا باعث ہوں۔ یعنی انسانی خلیات کا نظام متحرک ہونے کی صورت میں پرانے اور غیر ضروری خلیات کو ختم کر کے ایسے نئے خلیات پیدا ہوتے ہیں جو زندگی کا عمل جاری و ساری رکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اسے عام فہم زبان میں سیلف ایٹنگ اور سائنسی اصطلاح میں آٹوفیجی کا نام دیا گیا ہے۔ الفضل 14 اپریل سن 2022۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کم کھانا اور بھوک برداشت کرنا بھی تزکیہ نفس کے واسطے ضروری ہے۔ اس سے کشفی طاقت بڑھتی ہے۔ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ ابدی زندگی کا خیال چھوڑ دینا اپنے اوپر قہر الہی کا نازل کرنا ہے۔ مگر روزے دار کو خیال رکھنا چاہیے کہ روزے سے صرف یہ مطلب نہیں کہ انسان بھوکا رہے بلکہ خدا کے ذکر میں بہت مشغول رہنا چاہیے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس کو جسمانی روٹی ملی مگر اس نے روحانی روٹی کی پرواہ نہیں کی۔ جسمانی روٹی سے جسم کو قوت ملتی ہے، ایسا ہی روحانی روٹی روح کو قائم رکھتی ہے اور اس سے روحانی قوا تیز ہوتے ہیں۔ خدا سے فیضیاب ہونا چاہو کہ تمام دروازے اس کی توفیق سے کھلتے ہیں۔ ماخوذ از تقاریر جلسہ سالانہ 1906 صفحہ 20 اور 21۔ آج جدید طبی سائنس 1400 برس بعد اس حقیقت اور راز سے آشنا ہو رہی ہے۔ عام مشاہدے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر طبی طور پر درست طریقے سے روزے رکھے جائیں تو انسان صرف 30 دن میں صحت کی دولت کو حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جسم کے تمام اعضاء کو نیکیوں پر معمور کر دیں اور کثرت کے ساتھ عبادت اور نوافل کی طرف توجہ کریں۔ ہم قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ استغفار، درود اور دیگر دعاؤں سے اپنی زبانیں تر رکھیں اور اپنے اوقات بھی خدمت دین میں صرف کرنے چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ جو سید الشہور ہے یعنی سب مہینوں کا سردار ہے اور اس کی ایک رات 1000 راتوں سے بہتر ہے، اور یہ روحانیت کا موسم بہار ہے۔ پس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کی حقیقی روحانی اور جسمانی برکات سے مستفید اور فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔